آج کا جو موضوع ہے ہزار سوم کی قیامت الصغریٰ کا، وہ ہے انگلیکن اور ہرمجدون اور میگڈون۔ انگلیکن ظاہر پرست اور حرفی لوگ ہیں، اسی لیے وہ تورات و انجیل میں آخری معرکے کی مذکورہ تفصیلات، مکانی اور زمانی اور آئندہ واقعات، اشخاص کے ناموں، زعیموں، شہروں، سمندروں، نہروں اور درختوں کو حرفاً مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک تورات و انجیل میں ظاہر اور باطن مراد میں کوئی فرق نہیں، لہذا ان کے نزدیک تورات و انجیل میں ذکر کردہ مسیح کے مددگاروں کا اپنے دشمنوں سے تلواروں، نیزوں اور گھوڑوں کے ذریعے جنگ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ موجودہ مادی تہذیب و تمدن فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے اور لوگ دوبارہ پھر ابتدائی دور کی زندگی کی طرف واپس عود کر جائیں گے۔ وہ مذہبی نصوص جن میں سے بعض کا ہم ذکر کر چکے ہیں اسی طرح کے اندیشے اور توقعات پیش کرتے ہیں جو روح زمین پر انسان کی خلافت کی المناک انتہائی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس انگلیکن مذہبی رجحان کے علم برداروں کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کی زبانوں سے خوفناک شیاطین بول رہے ہیں۔ جب امریکی صحافی خاتون گریس ہال سیل نے ایک انگلیکن عیسائی سے دریافت کیا کہ رحمت و سلامتی کا خدا آخر نیوکلیائی جنگ کیوں چاہتا ہے، تو اس نے کہا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہی انسان کو اس تباہ کن طاقت کی ٹیکنیک اور پیداوار سکھائی، تو اللہ کے لیے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اور اس کی مشیت کے بغیر اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ ہال لینڈسی اپنی کتاب بنام نئی آئندہ دنیا میں لکھتا ہے، ذرا سوچو ان فوجوں کے بارے میں جن میں 20 کروڑ فوجی مشرق کی سمت سے آئیں گے اور یورپ سے بھی لاکھوں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، جن کی قیادت مسیح کے دشمن کریں گے۔ عیسیٰ مسیح پہلے ان کو ماریں گے جنہوں نے شہر قدس کو گندہ کر رکھا ہوگا، پھر ہرمجدون میں جمع ہونے والے لشکروں کو ماریں گے۔ پھر تعجب کی بات نہیں ہے کہ گھوڑوں کی لگاموں تک خون ہی خون ہوگا۔ شہر قدس سے 200 میل کی مسافت تک اور یہ وادی جنگی آلات، حیوانات اور انسانوں کی لاشوں سے بھر جائیں گی۔ وہ مزید لکھتا ہے، صورتحال ایسی لگتی ہے کہ ناقابل تسلیم و تصدیق ہو، انسانی عقل کے بس سے باہر ہے کہ وہ انسان کے خلاف وحشت ناکی کا تصور کر سکے، لیکن بہرحال اللہ اس دن انسانی مزاج کو ان واقعات کو وجود میں لانے کے لیے تیار کر دے گا۔ یہ حقیقت ہے اور امر واقعہ۔ لہذا تیسری جنگ عظیم ان کے نزدیک محض آئندہ کی ایک توقع نہیں ہے بلکہ ایک تقدیری فیصلہ ہے جس کو ماننا ہے، اور ان مجنونوں کے نقطۂ نظر سے اس کی کوشش بھی کرنا ہے۔ مصالحاتی فارمولے اور بین الاقوامی مصالحاتی کوششیں ان انگلیکن کی نظروں میں خدا کی تقدیر کو چیلنج ہے۔ جیمی سوگارڈ مشہور انگلیکن امریکن بشپ نے 22 ستمبر 1985 میں ایک تقریر میں کہا تھا، اور گویا وہ ایک ڈرامہ اسٹیج کر رہا تھا، میں تمنا کرتا تھا کہ یہ کہہ سکوں کہ ہم لوگ امن و سلامتی حاصل کر لیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہرمجدون ہو کر رہے گی۔ ہرمجدون ایک آئندہ واقعہ ہے اور اس کا میدان جنگ مجیدو وادی ہوگا، وہ پیش آنے والی ہے۔ وہ امن معاہدوں پر دستخط کر سکتے ہیں لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ سیاہ دن آنے والے ہیں۔ میں آنے والی جہنم میں داخلے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہا ہوں، لیکن خدا اپنی بلندی سے نزول فرمائے گا۔ اے خدا بندہ، میں اس لیے خوش بخت ہوں کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ بے شک ہرمجدون میری روح کو تازگی بخشتا ہے۔ آخر اس روحانی تازگی کا کیا سبب ہے جو خون کی بوندوں اور تباہ شہروں کے ملبوں کے دھوؤں سے حاصل کی جانے والی ہے؟ انسانوں کے خلاف یہودیوں کے تاریخی کینے کی یہ ایک نئی فصل ہے جس کی چھوت ان عیسائیوں کو بھی لگ گئی ہے جو کبھی خدا محبت ہے کہ شعار کے تحت امن و سلامتی کی گفتگوؤں کے بڑے دل دادا تھے۔
آج تو ہمارے مشاہدے میں، آج تو ہم نے غزہ میں جو درندگی دیکھی ہے، آج جو ہم نے ظلم دیکھا، جو انارکی دیکھی، آج ہم نے شیاطین کا جو جھمگٹا دیکھا، آج ملبے سے خوشی اور بموں سے جو خوشی دیکھی، اور جس طرح صہیونیوں اور صلیبیوں کا اتحاد دیکھا، تو اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ جوئم یا کافر یا عوام یا جنٹائل یعنی حقیر اقوام، جن کو خدا نے یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ ونس ہیں، منتخب ہیں، خدا کے بیٹے اور لاڈلے اور چہیتے ہیں، باقی پوری دنیا کے انسان ہمارے لیے شودروں کی طرح ہیں، ہمارے خدمت گزار۔ تو کینہ پرور نفسیاتی مرض کی سوچ میں یہودیوں کے ساتھ پروٹسٹنٹ عیسائی بھی شریک ہو گئے۔ غیر یہودی پروٹسٹنٹ عوام کی ہلاکت کی مذہبی باتیں ان کی روحوں کو نشاط فراہم کرتی ہیں اور ان کے کانوں کو اچھی لگتی ہیں۔ مشہور اینگلیکن بشپ ہیری فالویل نے 12 دسمبر 1984 کو ہرمجدون کے واقعات کے بارے میں لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا، ہمارا مسیح ہونا کتنی عظیم بات ہے، ہمارے سامنے ایک شاندار مستقبل ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ معرکہ اور عالمی جنگ عوام یعنی جنٹائل حقیر لوگوں کے زمانے کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ اسٹیج ہمارے رب مسیح کی پوری قوت و عظمت کے ساتھ آمد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پہلے نیوکلیائی جنگ ہونی ہے، کروڑوں انسان کا خاتمہ ہونا ہے، یہ پہلے سے پلاننگ ہے، طے ہے، ان کے نزدیک تقدیری فیصلہ اس پر عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مصالحاتی فارمولہ سامنے آتا ہے، جیسے ابھی چند دن کی جنگ بندی ہوئی ہے، تو وہ واقعہ ایک استثناء ہے، کیونکہ وہ ذلیل ہوئے ہیں، چوٹ کھائے ہیں، ان کے یہاں اختلافات ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑی مہلت لی ہے، ورنہ ان کے دماغوں میں یہی زہریلا پلان ہے کہ عادی انسانیت کا خاتمہ کر دینا۔ ہرمجدون کے متمنی اس کے سیاہ و سرخ دونوں کے آنے کی صرف خوبصورت امیدوں تک ٹھہرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اس کے اسٹیج کے تیار کرنے میں لگے ہیں۔ اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے بشپ فالویل سے 4 مارچ 1981 میں انٹرویو لیتے ہوئے عالمی نیوکلیائی جنگ کی کیفیت کے تصورات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میرا اعتقاد ہے کہ روس میں بحرانی حالات پیدا ہوں گے، سر فہرست پٹرول کا بحران ہے، اس کے پاس ریزرو پٹرول بھی ختم ہو جائے گا، اس وقت وہ شرق اوسط اور اسرائیل کی طرف بڑھے گا، اور جب ایسا ہوگا تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی بشپ نے 2 سال بعد ایک کتاب بعنوان نیوکلیائی جنگ اور دوسری آمد، یہ عنوان ہے کتاب، اس کتاب کو شائع کیا۔ اس میں ایک فصل اس جنگ کے بارے میں ہے جس کو روس برپا کرے گا، اور یہ پیشین گوئی کہ شرق اوسط میں وہ جنگ ہوگی جس میں اس فوج کے 6 حصوں میں سے 5 حصے کتاب حزقیل کی پیشین گوئی کے مطابق تہوبالا ہو جائیں گے۔ فالویل نے پھر کہا کہ اس سے رب کی واپسی کے قرب زمانے کا پہلا جشن شروع ہو جائے گا، پھر دوسرا جشن ہرمجدون جنگ کے اختتام پر ہوگا۔ لیکن بالخصوص روس کا ذکر کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انگلیکن کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ روس کے ناموں کا ذکر مقدس کتابوں میں اس حیثیت سے آیا ہے کہ وہ ہرمجدون جنگ میں دشمن کی اگلی فوجوں میں ہوں گے۔ تورات کی کتاب حزقیل میں فصل 38 اور 39 میں روش کا لفظ آیا ہے جو روسیہ ہی ہے، اور مشق کا لفظ بھی آیا ہے جو ماسکو پر صادق آتا ہے، اور توبال کا ذکر آیا ہے جو روس کا بڑا شہر ٹوبولسک ہے۔ کتاب حزقیل میں فارس کا بھی ذکر آیا ہے جو ایران ہے، جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرمجدون جنگ میں اہم شریک ہوگا۔ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس وقت چین بھی شریک ہے، روس بھی شریک ہے، اور ایران بھی شریک ہے۔ ایک نیا گروپ وجود میں آ رہا ہے، اور اس طرح سے جو عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس پیشین گوئیاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال
فارس کا ذکر آیا ہے جو ایران ہے، جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرمجدون کی جنگ میں اہم شریک ہوگا، اور کومر کے مذکورہ علاقے سے مراد ان کے نزدیک مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، جیسا کہ تورات کے دور میں مشہور تھا، اور توغارما سے مراد قوقاز کے علاقے ہیں۔ وہ بیسا کو بھی شامل کرنا نہیں بھولتے، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی بوت ہے جس میں حسب بیان تورات اللیبیون رہتے ہیں، اور افریقہ کی پٹی کا وہ علاقہ جس میں ایتھوپیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سوڈان اور جنوبی یمن غومر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ رہا عراق تو یہ گنہگار آشور اور زناکار بابل ہے، جس کا تذکرہ تورات میں بڑے غیظ و غضب اور کینہ پرور لہجے میں ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو وہ یہی معروف اسرائیل ہے جس کے لیے اس کے بانیوں نے وہی نام اختیار کیا، جس کا ذکر آخری ایام میں حسب بیان تورات اسرائیل ہی ہوگا، اور یہ اس بنیاد پر عالمی واقعات کا مرکز ہوگا۔ تیسری عالمی جنگ کے بھڑکنے کا احتمال عالمی اسلحہ کی دوڑ کی مجنونانہ پالیسیوں کی روشنی میں ناممکن احتمالات میں نہیں رہا۔ یہ پالیسیاں اس نقطے تک پہنچ گئی ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ امریکہ نے 40 کی دہائی میں نیوکلیائی پاور حاصل کر لی تھی، اور دوسری عالمی جنگ میں اس کا استعمال کر کے تقریباً 5 کروڑ انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اسی تاریخ سے امریکہ دنیا کی نیوکلیائی دوڑ میں قیادت کر رہا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا آخری اسٹیشن کہاں ہوگا۔ ولیم آرکن اور روتشیلڈ کی کتاب نیوکلیائی جنگوں کے میدان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس 80 کی دہائی کے شروع تک 40 صوبوں میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے 670 آلات تھے۔ اب تک امریکہ کے تیار نیوکلیائی ہیڈز کی تعداد 14,500 تک پہنچتی ہے، اور اس کے حدود سے باہر بھی اس کے نیوکلیائی مراکز ہیں۔ جرمنی میں 3,396 امریکی ہتھیار ہیں، برطانیہ میں 1,268، اٹلی میں 549، ترکی میں 489، یونان میں 184، جنوبی کوریا میں 151، ہالینڈ میں 81، بیلجیکا میں 25، اور سابق امریکی وزیر دفاع کلارک کیلیفورڈ کے بیان کے مطابق ان نیوکلیائی ہتھیاروں کی تخریبی اور مہلک مجمل طاقت اس نیوکلیائی بم کے مقابلے میں جو دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا گیا تھا 10 لاکھ گنا زیادہ ہے، 10 لاکھ گنا۔ اس کے باوجود کیلیفورڈ نے سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کو مستقبل میں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اور زیادہ ایسے بم تیار کرنے چاہیے۔ تو حل میں مزید؟ جی ہاں، جب تخریب و تباہی کی دوڑ شروع ہوئی جس کا موجد نوبل ہے جو ڈائنامائٹ امن و سلامتی کا ہیرو اور رمز ہے، تو بڑی طاقتوں نے اس دوڑ میں حصہ لینا شروع کیا تاکہ اس مجنون طاقت پر روک لگائی جا سکے جس نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر اپنے جنگی جنون کے بم برسائے تھے۔ آخر اس ہر مجدون ہتھیار کے حصول کے لیے ملکوں کی ریس ہونے لگی، یہاں تک کہ ترقی پذیر ممالک بھی اس دوڑ میں شامل ہونے لگے، جیسا کہ انڈیا اور پاکستان نے کیا۔ اور آج ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں حکومت قوموں کا رزق کاٹ کاٹ کر اپنے اسلحہ خانوں کو ہر مہلک اور تباہ کن خطرناک ہتھیار سے بھر رہی ہیں۔ اگر ان کو نیوکلیائی پاور کے حصول کے مواقع نہیں ملے تو کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی ہی کوشش میں یہ حکومتیں لگ جاتی ہیں، یا بیلسٹک میزائل کی تیاری میں لگی رہتی ہیں تاکہ ان کو نیوکلیائی ہیڈز سے لیس کیا جا سکے۔ میگزین جینس ویکلی نے جو دفاعی معاملات کے ساتھ مخصوص ہے وہ لندن سے نکلتا ہے، 1999 کے ایک شمارے میں لکھا تھا کہ ہر حکومت خواہ اس کی موجودہ صلاحیت اور طاقت کچھ بھی ہو، 2000 کے 15 سالوں کے اندر بر اعظموں سے گزرنے والے بیلسٹک میزائل استعمال کرنے اور انہیں پھیلانے کی صلاحیت حاصل کر لے گی۔ میگزین نے اسلحہ کی دوڑ میں اضافے کی دلیل کے طور پر ایران کا ذکر کیا، جس نے 1998 میں شہاب 3 میزائل کی آزمائش کی، اور شمالی کوریا کا جس نے تائپو دونگ میزائل کا تجربہ کیا، اور پاکستان کا جس نے غوری میزائل کا تجربہ ہندوستان کے اگنی میزائل کے تجربے کے رد عمل میں کیا۔ قریب میں امریکہ میں ایک کتاب ہرمجدون کی اسمگلنگ کے نام سے آئی ہے،
جس کے مصنف ریونسلارلی نے سابق سوویت یونین سے نیوکلیائی مواد کی اسمگلنگ کے خطرناک معاملات کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ مصنف نے لکھا ہے کہ ڈرگس، ہیروئن اور ہتھیاروں کی وسطی ایشیا سے ایران، عراق، پاکستان اور شرق اوسط کے دیگر ممالک میں معروف اسمگلنگ کے طریقوں سے بآسانی نیوکلیائی ہتھیاروں یا مواد کی اسمگلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے اس انارکی کا بھی ذکر کیا ہے جو سوویت یونین کے ٹوٹنے سے 1991 سے 1994 تک رہی، جبکہ بہت سا نیوکلیائی مواد ضائع ہو گیا۔ کیا بڑے ممالک کے بعد ترقی پذیر چھوٹے اور غریب ملکوں پر بات جا کر ٹھہرے گی؟ نہیں، بلکہ مغرب میں اس وقت یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ مغرب اور مشرق میں اس وقت ایسی متعدد مسلح جماعتیں اور گروپ تیار ہو گئے ہیں جن کو کیمیکل اور بایولوجیکل حتیٰ کہ نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری تخریب اور تباہی کے دور کا صحرا اس کے سر ہے جس نے اس کی ابتدا کی۔ اسرائیل کے یہودی کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے یہودیوں نے 200 سے 300 تک نیوکلیائی بم تیار کر رکھے ہیں۔ انہیں امن و سلامتی کے پیچھے دوڑنے والے ملکوں کے دارالحکومت کے لیے 10 بم کافی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا محافظ امریکہ ان میں سے کسی ملک کو بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہ نیوکلیائی بم تیار کرنے کا خیال بھی دل میں لائیں۔ یہودی اگرچہ عیسائیوں کی طرح ہر مجدون کی بات جلد بازی میں نہیں کرتے، لیکن ہر مجدون سے دلچسپی رکھنے والوں کی مدد کے لیے وہ ہم وقت تیار ہے۔ کچھ مدت سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حیفا کو، جو مجدو کے علاقے کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو مجدو وادی ہے اس سے قریب ہے، شرق اوسط میں چھٹے امریکی بحری بیڑے کا دائمی ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا۔ حیفا کو یہ حیثیت دی جائے گی۔ یہودیوں کی چھوٹی سی اور حقیر حکومت عیسائی یورپ کا گریبان اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور اس کا خطرہ ان پر تلواروں کی طرح لٹکائے رکھتی ہے کہ وہ براہ راست اس کو جنگ میں گھسیٹ سکتی ہے۔ اس کا استعمال اس نے 1973 کی جنگ میں اس دھمکی سے کیا تھا کہ وہ نیوکلیائی ہتھیار استعمال کرے گی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے صدر امریکہ نے پوری دنیا کو نیوکلیائی دھماکے کی صورتحال کے لیے چوکنا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح کی بات اس وقت دہرائی گئی تھی جب عراق نے تل ابیب پر اسکڈ میزائل مارے تھے، لیکن یہودی اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ اس نیوکلیائی جنگ کے خود بھی بھیٹ چڑھیں گے۔ اس کے لیے ان کے پاس شمشون آپشن ہے، یعنی وہ اپنے وجود کا خطرہ محسوس کریں گے تو پہلے دوسروں کو بلا تفریق بھیٹ چڑھا دیں گے۔ اس خوفناک اور ہولناک صورتحال میں مشرق و مغرب کے اسلحہ خانوں کے مالک اور متصرف کیا دنیا کو دوزخ سے بچا سکیں گے؟ اگر بھول چوک سے ہی کوئی واقعہ رونما ہو گیا تو پھر سوائے ہلاکتوں کے، سوائے لاشوں کے اور سوائے انسانوں کے کچومر کے، سوائے ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عمارتوں کے اور ملبوں کے، ملکوں میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ صرف خطرہ نہیں ہے بلکہ اس پر یورپ میں فلمیں دکھائی گئیں، کیونکہ یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے، وقت کے شیطانوں کا، ابلیس کے شاگردوں کا، دجالوں کا۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے لاکھوں لاکھ انسانوں کا خاتمہ کریں گے، موت سے اس طرح سے لوگوں کو لرزا دیں گے کہ جس کے بعد دجال کی الوہیت کے لیے سر جھک جائیں، اور جب وہ سامنے آئیں اپنی تجلی کے ساتھ، وہ مجرم خبیث دجال، تو اس وقت لوگ یہ سمجھیں اب یہی ہے جو حفاظت کر سکتے ہیں، بھیک انہی سے مانگنی ہے، سر ان کے سامنے جھکانا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا جو اسرائیل ہے جس کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کس طرح سعودی مملکت سر جھکائے ہوئے، امارات کس طرح اس کے سامنے اس طرح جھکا ہوا ہے کہ جیسے جوتے چاٹ رہا ہے، اور بحرین ایک چوزے کی طرح بلکہ ایک چوہے کی طرح اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے۔
مصر آخری ذلت کی حدوں کو پار کر کے اس کی غلاظتوں سے لپٹا ہوا ہے، اور اسی طرح دیگر ملکوں کا حال ہے، کس کس کا نام لیجیے گا سب پر ہیبت طاری ہے۔ تو اسرائیل کی چونکہ وہ ابلیس کا مرکز ہے، وہاں سے دجال کا ظہور ہونا ہے، جس کے بارے میں انبیاء کرام نے بتایا اور آخری نبی نے بہت تفصیل سے بتایا۔ تو آرمیگڈون یورپ کا ایک موضوع ہے، امریکہ کا ایک موضوع ہے، اسرائیل کا ایک موضوع ہے۔ مسلمان اس کو الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ، لیکن وہ آرمجدون نہیں جانتے۔ یہ لفظ بہرحال اس لٹریچر سے آیا ہے جو ببلیکل لٹریچر ہے، اور ان کے ہاں یہ محض ایک نظریہ نہیں، ایک پختہ عقیدہ ہے کہ ایک عالمی جنگ ہونی ہے، بھیانک اور خطرناک، جو نیوکلیائی ہونی ہے، اور ہزاروں نیوکلیائی بم امریکہ کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے، سینکڑوں نیوکلیائی بم اسرائیل کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ان کا وجود حرام ہے، اور ایک ملک جو ہمارے پڑوس میں ہے اس کو دیا گیا تو امریکہ کی نگرانی میں، اس پر قابض ہے امریکہ، اور ملک میں جو چیف ہے وہ امریکی کتے ہیں، ان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ امریکہ کی حکمرانی کی ماتحتی میں خدمت کا فریضہ انجام دے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہیں، مستقل ہیں، اس سے بڑا کوئی شخص دھوکے میں نہیں ہے۔ بات ختم کرتے کرتے بس اب ذکر آ گیا ہے پڑوس کا، اور اس آرمی چیف کا جو امریکی کتا ہے، قطعاً کتا ہے، اور جس نے پورے ملک کے علماء کرام کو جمع کیا، ابھی پورے ملک کے علماء کرام کو جمع کیا، اس دڑ منڈے نے، اس لادین نے، حافظ کہلاتا ہے وہ ویسے ہی جیسے سیسی حافظ تھا، سب سے بڑا غدار اور اسرائیل کا خبیث ایجنٹ یہ حافظ ہے۔ یہ بھی حافظ تھا، تسبیح لیے رہتا تھا، اس نے مرسی کو دھوکہ دیا، پوری پاکستانی قوم کو امریکی کتا دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور پاکستان کی جنگ افغانستان سے یہ کرا کے رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی طاقت ہے وہ صرف اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ سارے علماء کو، جن میں مولانا تقی عثمانی بھی تشریف فرما تھے، عام علماء کو اکٹھا کیا گیا، اور اس احمق نے، جاہل نے قرآن کے حوالوں سے درس دیا۔ علماء درس سنتے رہے، قرآن کا درس اور اس کی تفسیر سنتے رہے، اور بات تھی اس کی کہ جو صورتحال افغانستان کے لوگوں کے ذریعے پیش آ رہی ہے، جس طرح افغانیوں نے زیادتیاں کی ہیں، جس طرح افغان کی طرف سے پاکستان پر حملے ہیں، اب انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہمارے اگر کسی پاکستانی پر ہاتھ اٹھا یا تکلیف ہوئی تو پھر ہم جنگ چھیڑ دیں گے۔ ایک عالم نے ذرا گفتگو کی، مولانا تقی صاحب نے، کہ اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ مہاجرین کو واپس کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی جلدی کی جا رہی ہے۔ تو ان کو آرمی چیف نے گویا ڈانٹ پلا دی کہ صورتحال ایسی اور ایسی ہے، یعنی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم سختی کریں، کیونکہ ادھر سے زیادتیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں ان کو نکال باہر کر دینا ہے، اور ضرورت پڑی تو جنگ چھیڑ دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دن انہوں نے یہ غلطی کی، اس دن پھر کوئی امریکی کتا باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح افغانستان کی سرزمین سے امریکی کتے نکالے گئے، پاکستان سے بھی انشاءاللہ اسی دن امریکی کتے باہر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ مبارک دن اس سرزمین کو عطا فرمائے جہاں پہلے دن سے فوج کے حوالے سے امریکی کتے مسلط رہے، اور پھر ان کے ماتحت، جن کے لیے کیا لفظ میں بولوں، وہ رینجرز ہوں یا پولیس والے ہوں یا اور دیگر ہوں، ان کے لیے جو لفظ مناسب سمجھے آپ، کتوں کے بعد جو ہو سکتا ہے اسے استعمال کریں۔ یہ سب اس نظام کے، عالمی نظام کے یہ خادم ہیں، اور عالمی نظام کا سرپرست اعلیٰ امریکہ ہے، وہی ان کا رکھوالا ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کو روٹی دیتا ہے، ان کو کھانا دیتا ہے، ان کو پیسہ دیتا ہے۔ اور عالمی ادارے جن کے بانی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، صہیونی ہیں، ان عالمی اداروں سے قرض ملتا ہے
تو روٹی چلتی ہے اس ملک کے لوگوں کی جو بے غیرت بھی ہیں، بے شرم بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں۔ اگر اسرائیل ان کی روٹی بند کر دے تو بھوک سے مر جائیں، کیونکہ ان کو جو ادارہ عالمی ادارہ، وہ ورلڈ بینک کا ہو یا مانیٹری فنڈ ہو عالمی، وہ ادارے جو ان کو قرض دیتے ہیں، اور وہ قرض جس میں پورا ملک گروی رکھا جا چکا ہے، ملک بک چکا ہے، جو یہ دے رہے ہیں، اور جن کی بنیاد پر حکومت چل رہی ہے، تنخواہیں مل رہی ہیں، جن کی بنیاد پر مارکیٹ چل رہا ہے اور بینک چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو دے رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، جن کے ذریعے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، جس وقت یہ طے ہوگا کہ اس نظام کو تل پٹ کر دینا ہے، رون دینا ہے، تو 3 دن نہیں لگیں گے، پورا نظام رون دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو موضوع کل چھیڑا جائے گا اس کا عنوان ہے وہ دنیا کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ عنوان ہے، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کل گفتگو ہو۔